ما تعبدون من بعدی, تم لا میرے بعد کیسا رہتے بیٹے, یہ نہیں پوچھے. خوشے گھر میں رہتے بیٹے, یہ نہیں پوچھے. جب نبی اتنا فکر مند ہے, ایک عالم کتنا فکر مند رہنا, ایک مفتی کتنا فکر مند رہنا. جب سمجھ میں آئے گا ہم کو کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نہ ہل جائے تو سوچ لیں. سب سے اہم جو ضرورت اور کام کی چیز ہے وہ یہی دیکھنے کا ہے کہ ہمارے اس وقت کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے بارے میں صبح شام ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ, اس کا مطلب بتا کر ہم دعا کر لیتے ہیں. پہلے پارے میں پہلا پارہ بالکل ختم پہ 2 صفحے پہلے آیت ہے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام کے موت کا جو وقت تھا اللہ اس کو بیان فرما رہے. یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے جد امجد, اللہ کے نبی کے جد امجد, جن کو دادا کہا جاتا ہے, بہت بڑے نبی, ہزاروں انبیاء ان کی نسل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو اب آپ دیکھو یہ 4 پشتہ 4 چینا پورے نبی والے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام ان کے بابا بھی نبی تھے, دادا بھی نبی تھے, انہوں بھی نبی تھے. قرآن میں اللہ کیا فرما رہے, اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا. اب ان بیٹوں میں یوسف علیہ السلام بھی تو ہے نا, نبی بیٹے ہیں. کیا کہہ رہے, ما تعبدون من بعدی, تم لا میرے بعد کیسا رہتے بیٹے, یہ نہیں پوچھے. خوشے گھر میں رہتے بیٹے, یہ نہیں پوچھے. میرے بعد کیا کھاتے بیٹے, یہ نہیں پوچھے. کیا پوچھ رہی, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ایک نبی کا سوال ہے یہ. سوچو آپ, نبوت کے گھرانے میں رہنے کے بعد بھی ایک نبی کو اپنی اولاد کے دین کی اتنی فکر ہے, تو ہم کو کتنی ہونا فکر. آج اگر کوئی حافظ باپ اپنے بچوں کے بارے میں مطمئن ہے, میں حافظ, میرے بچے دینداری بولے, تو کیا مطلب اس کا کہ قرآن مجید کی اس آیت کو آج تک پڑھا ہی نہیں انہیں. ایک نبی کو اتنی فکر ہے اپنے بیٹوں کے ایمان کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے بیٹے. جب نبی اتنا فکر مند ہے, ایک عالم کتنا فکر مند رہنا, ایک مفتی کتنا فکر مند رہنا, ایک دائی کتنا فکر مند رہنا, ایک عام آدمی کتنا فکر مند ہونا, ایک ماں کتنی فکر مند ہونا کہ میرے بعد میرے بچے کس کی عبادت کرتے ہوں گے. سوچو میری بہنوں, کبھی آئینے کے سامنے یہ سوچنے کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ. 50 مرتبہ تو چہرے کو دیکھنے کے لیے, آنکھوں کو دیکھنے کے لیے, ابروؤں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے, ایک مرتبہ دن میں یہ نیت سے بھی کھڑے ہو جاؤ, اپنے آپ کو دیکھ کر آئینے میں اپنے آپ سے پوچھ لو, جو بھی آپ کا نام ہوگا, عائشہ, فاطمہ, ہفتہ, جویریہ, سدرا, جو بھی نام ہوگا, اپنا نام خود پکار کر سوچ لو. اے سدرا ذرا سوچ, تیرے بعد تیرے بیٹے کس کی عبادت کریں گے. سوچو. اے عائشہ سوچ ذرا, تیرے بعد تیری یہ اولاد کس کو پوچھے گی, کس کو خدا کہے گی, کس کو رب کہے گی. سوچو میری بہنوں. جب سمجھ میں آئے گا ہم کو کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نہ ہل جائے تو سوچ لینا, جسم پہ رونگٹے کھڑے نہ ہو جائے تو کہنا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم بس یہی سوچتے, میرے بعد بچے اچھے رہنا, وہی سکون سے رہنا, اچھا کھا لینا, اچھا پی لینا, اچھا گھر رہنا, اچھی دکان رہنا, اچھا کاروبار رہنا, اچھا جاب رہنا, اچھی سیونگ رہنا, اچھا بینک بیلنس رہنا, اچھے کپڑے پہننا, اچھے اسکول کو جانا, اچھے کالج میں پڑھنا, اچھی جاب کرنا, اچھی گاڑی رہنا, اچھا فون رہنا, یہ سوچ رہے. لیکن میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا دین بھی باقی رہنا, یہ کوئی سوچا؟ اگر نہیں سوچے آج تک تو آج سے سوچنا شروع کروں. اور سوچتے تھے تو بڑے قابل مبارکباد ہے, سوچتے رہو, موت تک سوچتے رہو. اور صرف سوچو مت, سوچ کے اس کے حساب سے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتے رہو.